یہ اسپیشل سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اسلام آباد کی خوبصورتی سے آپ واقف ہیں. پاکستان کے لیے وہ اٹس اے میجر پرائڈ فار پاکستان. یہاں کا سبزہ, یہاں کی خوبصورتی, یہاں کی آب و ہوا. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے ہر علاقے کی طرح اسلام آباد میں بھی یہ معاملات ہیں کہ جہاں سبزہ ہے ادھر کانکریٹ جنگل بنانے کی کوشش ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو ایک اپنی لائیولیہوڈ بزنس وغیرہ کرتے ہیں, اور اس میں جب اس طرف بات نکلتی ہے کہ بزنس کرنی ہے, پیسہ کمانا ہے, پھر جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, یعنی کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں, پاکستان کے قوانین خاص طور پہ نیچر اور کلائمیٹ کے حوالے سے, جو نیچرل بیوٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہیں, جو پاکستان کی نیشنل پارکس ہیں اور پاکستان کے مارشز ہیں, مختلف جو ایریاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں گاہے بگاہے کہ یہ وائلیٹ ہوتے ہیں, میجرلی وائلیٹ ہوتے ہیں. یہ اسلام آباد کا نیشنل پارک جو ہے, مرگلا کے جو پہاڑ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. لیکن یہاں دیکھا ہم نے کہ جب انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا وائلیٹ کروا دیتے ہیں ان پارکس وغیرہ کو, اس کی, اور اس وائلیشن کے بعد پھر کانکریٹ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے. اسلام آباد میں بھی جو پیر صحابہ کا ایک ایسا مقام ہے جہاں کے ہوٹلز وغیرہ بنے, اور اس میں ایک ریسٹورنٹ کچھ ایسے بنے جو کہ گرین بیلٹ میں جو نیشنل پارک میں بنے. اچھا, وہ پھر کیس لے کے اسلام آباد وائلڈ جو ایک تو پہلے اسلام آباد کے سٹیزن نے پروٹیسٹ کیا, پھر اس کے بعد اسلام آباد جو وائلڈ لائف بورڈ مینجمنٹ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوئے, اور جب کورٹ نے پھر فائنلی آرڈر دیا کہ مونال کو ختم کر دیں اس ریسٹورینٹ کو, اور یہ کہ اس کو واپس بنائیں نیشنل پارک. تو ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہم یہاں آئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لوگ آئے اسلام آباد کے, نمبر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بہرحال بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ہر عمر کے لوگ ہیں, اور وہ آئے ہیں یہاں پلانٹیشن کرنے. کیونکہ جہاں مونال کی کنسٹرکشن تھی, مقصد یہ تھا کہ وہاں اس کو واپس جو گرین ایریا ہے, نیشنل پارک ہے, اور نیشنل پارک کا مقصد تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر پہاڑ, جو جہاں سبزہ ہے, یہاں بھی ایسا ہی تھا. جو یہاں کے شہری ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کریں نیشنل پارک کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے چاہے معاملات ہوں گے اس کے ہیلتھی ایئر کے, آکسیجن کے, اس کے تمام معاملات, اس سے اس کا تعلق ہے کہ بھئی آپ کتنا سبزہ ہے, کتنا. آپ دیکھیں یہ لوگ آ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, جوائن کر رہے ہیں. تو ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد وائلڈ بورڈ مینجمنٹ کی جو چیئر پرسن ہیں رائنا سعید, وہ ہیں, اور وہ اس کو آج سب کو آرگنائز کیے, اور والنٹیئرز ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو پوچھتے ہیں کہ واٹ از دس. جی تھینک یو نسیم. ایکچولی ہم سب والنٹیئرز ہیں, ہم وی آر اونلی ڈوئنگ دس ٹو پروٹیکٹ برکلا ہلز, بیکاز ہم سب نے ادھر ہی رہنا ہے اسلام آباد میں, ہمارے بچے ادھر ہی بڑے ہوں گے, اور ہم فیوچر جنریشنز کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے پبلک کو سمجھنے میں, مگر ہم بہت اویئرنیس ریزنگ کر رہے ہیں کہ یہ اٹس اے نیشنل پارک, اٹ از پروٹیکٹیڈ بائی آر لیجسلیشن. یہ جو ادھر پہلے بہت مشہور 2 ریسٹورینٹس ہوتے تھے, بلکہ 3, گلوریا جینز, لا مونٹانا اینڈ مونال, اینڈ انفارچونیٹلی تینوں کے تینوں ایلیگل تھے. اور یہ جو جنگ تھی یہ ہم نے نہیں شروع کی, یہ سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ میں چل رہی تھی, اور یہ کوئی ایشو تھا لیز کا ود سی ڈی اے, جو لیز ایکسپائر ہوگی شاید, اور یہ خود گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا کیس لے کے دیا, وہاں وہ ہار گئے کیس. اور ہم جو ہمارا ادارہ ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, وہ امپلیمنٹیشن کا ادارہ ہے. ہمیں کورٹ نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ آپ ان ریسٹورینٹس کو گرائیں اور اس جگہ کو واپس انٹیگریٹ کریں نیشنل پارک. اچھا, یہ بڑی اہم بات کر رہی ہیں. سو یہ کہہ رہی ہیں رائنا صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ کیس تو یہی لوگ لے کے گئے تھے کہ جی, وہ آپ کو یاد ہے جیسے انڈیا کشمیر کا کیس لے گیا تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, تو وہاں سیکورٹی کاؤنسل نے کہا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کی زبردستی آکوپیشن کی ہوئی ہے. تو وہ وہی اسی حوالے سے بتا رہی ہیں کہ ان دا سیم وین کہ جب یہ یہاں کے اونرز گئے کہنے کہ جی لیز بڑھائیں ہماری,
تو وہاں کورٹ میں جا کے جب کیس چلا تو ہار گئے. انہوں نے کہا نہیں جی, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے آرڈر یہ دیا کہ ججمنٹ یہ تھی کہ آپ کیا لیز بڑھائیں گے, آپ یہ واپس دیں ایریا, اٹ بلانگس ٹو دا نیشنل پارک, belongs to the wildlife and it belongs to trees and ہمارے ساتھ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ WWF پاکستان سب سے جو پرانا ادارہ ہے انوائرمنٹ کے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے زیادہ آرگیومنٹس کی تھی. تو ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور باقی آگے بھی آرڈر کے ہے کہ سارے ریسٹورینٹس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اب یہ وائی دس ون دیز ٹو سب سے یہاں پر ٹریفک جامز, آپ نے کبھی سنا ہے کسی نیشنل پارک میں دنیا میں کہ اس میں ٹریفک جامز ہیں؟ تو جب سے یہ ریسٹورینٹس ختم ہوئے آپ یقین کریں ٹریفک ہیز ڈراپ ٹو 70%. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہاں سے آگے بھی جاتے ہیں تو اس سڑک پہ تو آگے جائیں تو چاروں طرف ریسٹورینٹس ہی ریسٹورینٹ, وہ اب کے پی میں ہم آ گئے ہیں. دیٹ از خیبر پختونخوا باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. بالکل آئی اگری, ادھر بھی لوگ جائیں کورٹ میں درجنوں کے حساب سے. بالکل انفارچونیٹلی بیکاز ہمارا جو ہے جورسڈکشن یہ بس ICT. اچھا, تو آپ اسلام آباد کیپٹل, تو آج آپ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو آرڈر دیا اس کی امپلیمنٹیشن پہ بالکل ہم امپلیمنٹیشن, کوئی ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی ہم اینٹی بزنس نہیں ہے. بزنس آگے ریگولیٹڈ, مگر ناٹ ریسٹورینٹس کا 1500 پیپل, 1500 لوگ آتے تھے ایک ٹائم پر کھانا کھا رہے تھے. بالکل, وہ سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ کھوکے بن سکتے ہیں. تو کھوکا تو یہاں لوگ کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا آئے ہوئے تھے کوئی 200-300 لوگ. جی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی, ہم نے ٹریس کیا. جو لنچ باکسز ہیں وہ آ رہے ہیں منال مارکی سے E11 میں. I mean, so these are not, ابھی 3 مہینے, آپ کہہ رہی ہوں ان کا بھی ہمیں پوائنٹ آف ویو لینا, آپ ضرور لیں, لیکن 3 مہینے کوئی احتجاج نہیں ہوا. ہم یہ ابھی نہیں گرے ریسٹورینٹس, یہ 3 مہینے پہلے گرے تھے. کچھ کوئی احتجاج نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ نے اب جب سے ہم نے یہاں کام شروع کیا ہے, پلانٹیشن شروع کی ہے, درخت لگائے ہیں, ویو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. پبلک, دس از اوپن ٹو دا پبلک, فری آف ایکسیس, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو چارج. تو چلیے گڈ لک, خدا کرے کہ یہ بات آگے بڑھتی رہے اور زیادہ شہری ناظرین آئیں اور انہیں سمجھ آئے کہ کتنا یہ اہم ہے آج کے لیے, کل کے لیے اور آنے والی جنریشنز کے لیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.